الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بالکل کامل ہے، کمپلیٹ ہے اور مکمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ پہنچا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، بلکہ اپنی امت کے سامنے جو آخری خطاب حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر صحابہ سے اقرار لیا، اعتراف کروایا. حل بلغت، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا: بلغت الرسالہ وادیت الامانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ رب العالمین کی امانت ادا کر دی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا. اسی وجہ سے صحابہ کرام بدعات سے بالکل ہی نفرت کرتے تھے، دور رہا کرتے تھے. جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو انجام دیتے تھے. جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب ہونے کے باوجود نہیں کیا اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو صحابہ کرام بھی نہیں کیے. آج یہ جس طرح سے بدعت عید میلاد النبی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد مناتے ہوئے دیکھا ہوتا تو میلاد مناتے، کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا اور تمام کے تمام اسباب بھی مہیا تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میلاد نہیں منایا، صحابہ نے بھی نہیں میلاد منایا، تابعین نے بھی میلاد کو نہیں سمجھا اور نہ جانا. آج تو دین سمجھ لیا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کو بدعت کے، خرافات کے شکار لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں انہیں تم لے لو، اور جن سے منع کر دو تم رک جاؤ. یہی وہ پیغام تھا جو صحابہ کرام کو بدعات سے روکتا تھا، خرافات سے روکتا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بوسہ لیتے ہوئے دیکھا صحابہ نے بوسہ لیا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہیں لیا صحابہ نے بھی نہیں لیا. یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے در و دیوار کو بوسہ لینے لگے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف بوسہ لیتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ نہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: صدقت، تم نے بالکل سچ کہا. ہمیں خانہ کعبہ کا وہی بوسہ لینا چاہیے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے. دیکھا آپ نے، یہی بات ملا علی القاری، یاد رکھیے گا، حنفی لوگ ذرا سمجھیں، ذرا غور کریں. ملا علی القاری الحنفی ہیں، شیخ عبدالحق محدث الحنفی ہیں، علامہ محمد عابد السندی حنفی ہیں، اور قطب الدین الدہلوی حنفی ہیں. اور وہ تمام کے تمام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ المتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت جس طرح سے کسی کام کو انجام دینے میں ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کیے ہوئے کام کو نہ کرنے میں اتباع ہے. اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں. یعنی جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اسباب ہونے کے باوجود اور کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا،
تو ایک مومن کو بھی نہیں کرنا چاہیے، مومن کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن میلاد النبی مناتے ہیں، یہ سبائی رافضی سازش کے شکار ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں فمن واظب علی فعل ما لم يفعله الشارع فهو مبتدع۔ بدعتی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس پر وہ مداومت برتتا ہے، یہ بدعتی کی نشانی ہے، بدعتی کی علامت ہے۔ یاد رکھے المرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41، اور یہ مشکات کی شرح میں انہوں نے ملا علی القاری الحنفی نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر ہے، مظاہر الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر ہے، اور المواہب اللطیفہ شرح مسند ابی حنیفہ للسندی، یاد رکھے گا یہ المواہب اللطیفہ شرح مسند ابی حنیفہ کے اندر بھی موجود ہے میرے بھائیو، صفحہ نمبر 7 پر۔ اور اٹھائیے جہود علماء الحنفیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو انجام دیا ہے اس کام کو انجام دینا اطاعت ہے، متابعت ہے، اتباع ہے اور پیروی ہے، اور جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کام کو نہ کرنا ہی اتباع ہے، پیروی ہے، اطاعت ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ تو میلاد منانے والوں تم سوچو، جس کام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کام کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس کام کو تابعین عظام نے نہیں کیا، جس کام کو ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، جس کام کو عبد القادر الجیلانی البغدادی نے نہیں کیا، بھلا بتاؤ تم اس کام کو انجام دے کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تم چھوڑو گے، بدعت سے رکو گے، بدعت سے باز آ جاؤ گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کی محبت بھی تم کو مل جائے گی۔ لیکن بدعت کرو گے تو لعنت پڑے گی، اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا اور تم اسلام کی بدنمائی کا سبب بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر داغ اور دھبا لگاؤ گے۔ تمہارے دل کی یہ بات ہوگی کہ اسلام مکمل نہیں ہوا۔ بدعتی یہی چاہتا ہے کہ یہ دن رات حسنہ کے نام پر بدعت ایجاد کرتا رہے، قول مصطفیٰ سے، عمل مصطفیٰ سے دور ہوتا چلا جائے۔ آج دیکھو جتنی گلیاں ہیں اتنی قبریں پوجی جا رہی ہیں، اسی طرح سے کبھی اس کی میلاد منائی جا رہی ہے تو کبھی اس کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اس کو قرآن و سنت پر پیش کرو مسلمانوں، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، نبی کا پیغام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر بدعات، خرافات اور شرکیات سے محفوظ رکھے۔